ہمیں تصور اس میں اللہ ذات کرنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بتا دے کہ ہم سے لمبی مشق نہیں ہوتی، تو آج میں کوئی احسن سا چھوٹا سا طریقہ آپ کو تصورات کی مشقیں کرنے کا بتا دیتا ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جو بندہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر کرتا ہے اس کا سینہ با مقام مدینہ بن جاتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا اس کا سینہ بمثل گنجینہ نور کا خزینہ بن جاتا ہے۔ اور سلطان بہو کہتے ہیں جو تصور کے ساتھ اسم محمد اپنے سینے پر روزانہ نور کی قلم سے تحریر کرتا ہے، اب اسم اللہ کی بھی برکت سن لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ روئے زمین کے عارفوں کے بادشاہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اسم اللہ ذات کا تصور کرنا آ گیا، اللہ اس بندے کو ولایت عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ولایت کے درجے ہوتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے میں ولی اللہ بن جاؤں، سلطان بہو کہتے ہیں اس بندے کو چاہیے اللہ کے اسم کا تصور اپنے ماتھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا کہ سائیں محبوب پیر یہ ہمیں تصور اسم اللہ ذات کرنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بتا دے کہ ہم سے لمبی مشق نہیں ہوتی، تو آج میں کوئی احسن سا چھوٹا سا طریقہ آپ کو تصورات کی مشقیں کرنے کا بتا دیتا ہوں۔ تصورات کی مشقیں یاد رکھیں، یہ ویسے تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جتنا آپ اس پر ٹائم لگائیں گے اتنا فیض ملے گا، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جو میرے مرشد کامل سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور میرے مرشد گرامی حضور سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ فقیر کو عطا فرمایا۔ تو میں وہ 2-3 طریقے آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کا دل بھی زندہ ہوگا، آپ کا باطن بھی زندہ ہوگا، آپ کی روح بھی بیدار ہوگی اور آپ کو زیارتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصورات کی مشقیں کرنے کی توفیق دے۔ پہلے میں حضرت حق باہو سچ باہو رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کر دوں۔ آپ حضرت نے ارشاد فرمائے، لوگو، اللہ رب العزت کو مہربان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے تصور مرشد کامل، یعنی کسی کامل مرشد کی بیعت ہو جائے، مرید ہو جائیں۔ کسی کامل مرشد کا تصور تب بیٹھتا ہے جب بندہ کسی کامل پیر فقیر کا بیعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے بیعت ہو کر اس سے رہنمائی لیتا ہے، پھر وہ اپنے اس مقام پر اس مرید کو پہنچاتا ہے جہاں پر وہ خود پہنچا ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کو سب سے پہلے یہ بھی جان لے، پیر و مرشد کو عام چیز نہیں سمجھنا۔ جو اللہ کے نیک صالحہ کامل پیر و مرشد ہوتے ہیں دنیا کائنات کے اندر، ان لوگوں کا ہر وقت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین جل جلالہ سے کنٹیکٹ اور رابطہ رہتا ہے، اور یہ لوگ فنائیت اور بقائیت کے مراتب کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں رنگے ہوتے ہیں۔ میں اگر اس کو معرفت میں بیان کروں تو ایسے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نور سے عالم یاہوت سے اولیاء اور فقراء اور پاک مرشد لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے سفر کر کے عالم ناسوت میں اللہ کا نور جو ہے، اللہ کے جو ہر بندہ ہی اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن یہ خاص لوگ اللہ کے خاص نور سے، وحدت الوجود والے نور سے نکلے ہوتے ہیں، اور کائنات میں عالم ناسوت میں بشری انسانی لباس میں آئے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ اور یہ میں پھر بتا دوں، یہ ایسے سمجھ لے سمندر کے بچھڑے ہوئے قطرے، اس سمندر ذات باری تعالیٰ کے نور کے یہ ولی اللہ قطرے ہوتے ہیں۔ کوئی دریا بن جاتا ہے، کوئی سمندر بن جاتا ہے، کوئی ندی بن جاتا ہے، اسی طرح یہ واپس اسی میں لوٹتے ہیں اور بندوں کو لوٹاتے ہیں اور کہتے ہیں بندو آؤ اس رستے پر آ جاؤ کہ ہم آپ کا تعلق بھی اللہ سے جوڑ دیں۔ تو سب سے پہلے حق بہو فرماتے ہیں آپ کسی کامل پیر و مرشد کے بیعت ہو جائیں۔ بیعت ہونے کے بعد آپ اس کا ہونا اپنے اوپر قائم کریں۔ وہ ہونا قائم کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی تصور مرشد کامل کریں، روزانہ اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں۔ اگر ان کی تصویر مبارک ہے وہ اپنے گھر میں لگا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ والوں کی تصویر مبارک میں بھی برکت ہوتی ہے، تو آپ اس کو لگائیں، اس کی زیارت کریں اور یہ تصورات کریں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی رحمتیں مکہ اور مدینہ پاک سے آپ کے مرشد کے سینے میں آ رہی ہیں اور وہاں سے آپ کے سینے میں آ رہی ہیں۔ یہ میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو میرے شیخ نے مجھے بتایا ہے، اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی یہ آپ کو طریقہ مل جائے گا۔
اور تصور مرشد آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ تصور مرشد میں کیا کیا آتا ہے؟ تصور مرشد، محبت مرشد، خدمت مرشد، اتباع مرشد اور اپنے پیر و مرشد کی ذات میں رنگنا۔ جب بندہ اللہ کا ولی، نائب خدا، نائب مصطفیٰ ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے اس ولی کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے خزانے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس، یعنی آپ کے مرشد کے پاس۔ تو وہ اپنے مرید کو پھر وہ جو مشقیں کرواتا ہے، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں یہ مشقیں کریں، وہ ہمارے مرشدوں نے جو ہمیں بتائیں گے۔ مشقیں کیا ہیں؟ یعنی تصورات اور ذکر و اذکار کی، یہ جو ہم بتاتے ہیں کہ آپ ذکر و اذکار کریں۔ تو جب یہ مرید کو کرواتے ہیں تو اس کا باطن کو پاک کر کے پھر ان کو وہ چیزیں عنایت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عنایت کی ہوتی ہیں، ان سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ مرید جب کوئی بندہ کسی کامل مرشد کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے مرشد کی فیملی ممبر بن جاتا ہے، ان کے گھر کا فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کسی کامل مرشد کا پہلے بیعت ہو، پھر روزانہ اپنے کامل پیر کا تصور لازمی کرنا ہے۔ 10-15 منٹ، کم سے کم 1 گھنٹہ ہے، نہیں تو 15 منٹ تو لازمی آپ نے اپنے پیر و مرشد کو سوچنا ہے، یاد کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو کرم اس کے سینے پر ہو رہا ہے، نور جو آ رہا ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے ان کے سینے سے نکل کر، اور آپ کا پورا وجود خدا کے نور میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم محمد اور اسم اللہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت سا فریم کروا کے اپنے گھروں میں بھی لگائیں، اور روزانہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اب آسان ترین طریقہ بتانے لگا۔ اور اسم محمد کی ایک فضیلت سنانے کے بعد حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جو بندہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر کرتا ہے، اس کا سینہ بمقام مدینہ بن جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اس کا سینہ بمثل گنجینہ نور کا خزینہ بن جاتا ہے۔ اور سلطان بہو کہتے ہیں جو تصور کے ساتھ اسم محمد اپنے سینے پر روزانہ نور کی قلم سے تحریر کرتا ہے، جمالیات محمدی اس بندے کے ظرف کے مطابق اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جتنا تصور کرتا ہے، کبھی کمالات محمدی اس کے اندر آتے ہیں، کبھی معجزات محمدی اس کے اندر آتے ہیں، کبھی نور محمدی اس کے اندر آتے ہیں، اور تصور اسم محمد کرنے والا قدم با قدم محمد، جسم با جسم محمد، قلب با قلب محمد، روح با روح محمد، بلکہ سلطان بہو فرماتے ہیں ہم مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرید بن جاتا ہے جو تصور اسم محمد کرتا ہے، یعنی ہم مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کی کچہری میں جانا اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے سینے پر وہ چیز لکھی جاتی ہے جو کائنات کا سب سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو اسم محمد کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی ذات نے اپنا نام رکھا تھا، یہ اللہ کا نام ہے محمد، بعد میں یہ اللہ رکھا گیا اور عرب کے لوگوں کو دیا گیا۔ اس کا نام تو اللہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک نشانہ رکھا گیا تھا کہ اس کو پکارنے کے لیے اللہ رکھا جائے۔ جیسے پچھلی امتوں میں اللہ کو یہوہ بھی کہا جاتا تھا، ایل بھی کہا جاتا تھا، ایشور اور پرماتما بھی کہا جاتا تھا، اسی طرح عرب کے لوگ اللہ کہتے تھے۔ اسی چیز اللہ کے نام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی نام دوبارہ اس نام کے پیچھے جو پاور چھپی ہوئی تھی وہ حضور کو عطا فرما دی۔ تو اس میں اللہ ذات کے جو پیچھے پاور تھی، اسی طرح جو اسم محمد ہے اس کے پیچھے جو پاور ہے وہ جسم محمد ہے، وہ محبوبیت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے روزانہ اسم محمد کو پہلے وضو کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مصلی پر بیٹھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اپنے مرشد کا تصور باندھنا ہے۔ ہو سکے تو اگر آپ کو آتے ہیں، ویسے تو یاد کرنے چاہیے آپ کو، 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار 4 کل، 3 بار آیت الکرسی، اور پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے سینے پر اسم محمد کو ایسے نقش کرنا ہے کہ آپ نے سامنے رکھنا ہے، اس کو دیکھ ہی جانا ہے اسم محمد کو، اور اپنی آنکھوں سے اٹھا کر اس کو اندر لے آنا ہے۔ یہ بھی آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔
دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اٹھانا ہے اور اپنے وجود کو ایک کمرہ بنانا ہے اور اس سینے کو دیوار بنانی ہے، اس کی زمین سبز بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں محمد کا نام اپنے سفید کلر میں اپنے سینے پر خدا کرنا ہے، ثبت کرنا ہے کہ آنکھوں سے وہ آپ کے اندر آیا اس میں محمد اور سینے پر نقش ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے وجود کے خانے کے اندر اوپر سر سے لے کر زمین تک یعنی پاؤں تک آپ کے اندر اسم محمد کا نور جا رہا ہے، یعنی محمد کے اسم سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں، نور کی کندیلیں نکل رہی ہیں اور وہ محمدی نور آپ کے پورے وجود کے اندر جا رہا ہے اور آپ کے ناخنوں تک سے وہ نور باہر آ رہا ہے، ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں سے وہ نور باہر کی طرف بھی آ رہا ہے اور آپ اسی نور محمدی میں پرواز بھی کریں، یعنی تصور میں بیٹھیں، مدینہ شریف جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارکہ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو آپ کو جلد مجلس رسول بھی نصیب ہوگی، دیدار رسول بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ روحانی پرواز ہے، یہ اس میں محمد میں جا کر ہوتی ہے۔ مرشد کے پاس جانا ہو تو تصور مرشد ہے، محمد مصطفیٰ کے پاس جانا ہو تو تصور اس میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد مصطفیٰ کے نام کا تصور کرنا سینے کے اوپر، ماتھے کے اوپر، دل کے اوپر، یہ تمام کے تمام جو اندام ہیں آپ کے وجود کے نورانی حصے ہیں، یہ نور و نور ہو جاتے ہیں اور حضور پاک کی جمالیات محمدی اس میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے محبوبیت والے درجے پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے فقراء تصور مرشد میں رہے اور بہت سارے فقراء اس میں محمد میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہیں۔ ان ہستی نے ساری زندگی اس میں محمد کا تصور اپنے سینے کے اوپر کیا، اتنا اس میں محمد کیا کہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچے۔ آج بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ جائیں تو وہ ان کے مزار سے مدینہ منورہ کی خوشبوئیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، اللہ کے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے اولیاء وہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا اسم اللہ ذات۔ اللہ کا اسم میں نے پہلے بتایا خوبصورت سا اپنے گھر میں لگائیں، اس کو روزانہ زیارت کریں اور یہ جو اپنی بائیں جانب دل ہے اسی کے اوپر لگا دینا ہے۔ آپ نے یعنی تصور سے اللہ دیکھتے رہنا ہے، پھر تصور سے آنکھوں سے اٹھا کر اس کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لینا ہے کہ یہ پان کے پتے والا دل جو آپ یہ میرے پیچھے بھی زیارت کر رہے ہیں، یہ میرے اندر اسم اللہ ذات لگ چکا ہے۔ اور ساتھ ہو سکے تو اللہ کا ذکر لازمی کریں، اس سے جلدی آپ کا تصور بیٹھ جائے گا۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا لطیفہ جاری ہو جائے گا، ذکر لسانی ذکر قلبی اس سے جاری ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندے کا فوکس اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تو آپ نے دل پر اسم اللہ ذات کو نقش کرنا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر۔ اللہ دل پر کہتے ہیں، ہو دائیں کندھے پر کہتے ہیں، گردن ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گردن نہ بھی ہلائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تصور سے ایسے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یعنی اللہ دل پہ تصور سے کہنا ہے، ہو دائیں کندھے پہ کہنا ہے۔ اس طرح یہ کیونکہ یہ ادھر سے سفر کرتا ہے، ہو اور دائیں کندھے کے اوپر آتا ہے، یہ روح اللہ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ ہے۔ تو روزانہ اب اسم اللہ کی بھی برکت سن لیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ روئے زمین کے عارفوں کے بادشاہ فرماتے ہیں، جس بندے کو اسم اللہ ذات کا تصور کرنا آ گیا، اللہ اس بندے کو ولایت عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ولایت کے درجے ہوتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے میں ولی اللہ بن جاؤں، سلطان بہو کہتے ہیں اس بندے کو چاہیے اللہ کے اسم کا تصور اپنے ماتھے پر اللہ لکھے، اپنے دل پر اللہ لکھے، اپنی ناف پر اللہ لکھے، اپنی زبان پر اسم اللہ لکھے، اپنے کانوں پر اسم اللہ ذات تصور سے لکھنا ہے، تفکر کی قلم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دماغ پر اللہ، ہتھیلیوں پر اللہ۔ سلطان بہو فرماتے ہیں پھر یہ سمجھے اللہ کا پورا نور جو ہے اللہ کے اسم سے نام سے روشنی نکل رہی ہے اور میرا پورا وجود اس روشنی کے اندر گم ہو گیا ہے، اور میرے جسم کے اندر جتنے شیاطین ہیں، دل کے ارد گرد خرطوم ہے، شیطان ہے، وہ سارے اسم اللہ ذات کے نور سے جھلس گئے ہیں، دوڑ گئے ہیں۔ اور یہ سمجھنا میرے اسم اللہ ذات کی برکت سے میرے دل میں رحمت، فضل، محبت، پیار، تسخیر کائنات، ہر چیز اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال رہا ہے۔ اور آپ نے اس اسم کی برکت سے یہ سمجھنا ہے کہ اب میں ہوں ہی نہیں سوائے اللہ کے اسم کے، نام کے، اللہ، یہ دل پر اور ماتھے پر آپ نے یعنی ہفتے اندام پر نقش کرنا ہے، زبان پر کریں، آنکھوں پر کریں، کانوں پر تصور سے کریں، یہ سمجھ یعنی دیکھتے رہنا، اٹھا کر اپنے آنکھوں سے لے آنا ہے، روزانہ کرنا ہے یہ عمل، اس کو چھوڑ زندگی کا معمول بنا لیں۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اب ہم نے اسم اللہ ذات کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اسم اللہ ذات تو آخری وقت تک حضرت سلطان بہو کہتے ہیں کرو. آخری وقت بھی آ جائے اسم اللہ ذات کا تصور نہیں چھوڑنا. جو بندہ اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے اللہ اس پر مہربانیاں کرنی شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کی مرادیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس بندے کے رزق روزی میں برکت عطا کرتا ہے, کیونکہ وہ جو سوچتا ہے پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں بتا دوں اسم اللہ ذات کے پیچھے جو بندہ اسم اللہ کرتا ہے, اسم اللہ ذات کے اندر چھپا ہوا ہے اسم ذات کی پاور. اللہ کا ذاتی اسم وہ اس کے اندر چھپا ہے. اسم اللہ جو بندہ زیادہ تصور اسم ذات کا کرتا ہے تو اس کو وہ ذاتی اسم کی پاور ملتی ہے. پھر جب وہ طاقت بندے کے اندر آتی ہے بندہ ولی اللہ بنتا ہے, غوث بنتا ہے, کتب بنتا ہے, ابدال بنتا ہے. تب جب بندہ اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر ہو کا ذکر کرنا چاہیے. ہو کا میرے بھائیوں ذکر نہیں ہے, ہو کا صرف تصور ہے. اور ہو اگر کرنا بھی چاہے تو سانس کے ساتھ کرنا ہے. ہو پھر اس کو بھی ختم کر دینا ہے. پھر ہو کو بھی سانس, کیونکہ ہو جو ہے خدا کا مقام کن فیکون ہے. یہاں پر ارادے پورے ہوتے ہیں. جو بندہ ہو کا تصور کرتا ہے اپنے ماتھے پر, دماغ پر, دل پر, وہ اللہ کی کن فیکون والی شان اس کے بندے کے اندر, اس کے ظرف کے مطابق اللہ اس کو یہ اختیار دیتا ہے. پھر وہ جو سوچتا ہے, دعا مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے, پھر اس میں ذات کرنے والا اور اس میں ہو کا تصور کرنے والا بندہ یہ سوچے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو ہو جاتے ہیں. وہ یہ سوچے میری پریشانیاں دور ہو گئی, میری تنگی دور ہو گئی تو ہو جاتی ہے. تصور ہو کا ذکر اور تصور ہو کرنے والا بندہ یہ سوچے کائنات میری مٹھی میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا کر رہا ہے, رزق عطا کر رہا ہے, اور میرے پاس یہ ارادے پورے ہوتے ہیں. یہ خاص فقراء کی کیفیت ہے جو سلطان باہو رحمت اللہ نے شمس المعارفین میں لکھی ہے, اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. تو میرے بھائیوں اب یاد رکھیں تصور کو قیامت تک بھی نہیں چھوڑنا. آخری وقت بھی آ جائے آپ نے اسم اللہ ذات کے تصور میں رہنا ہے, اسم ہو کے تصور میں رہنا ہے. تصور کرنے والا بندہ اس کو مشق وجودیہ کہا جاتا ہے. مشق وجودیہ کرنے والے بندے کے جسم کے سارے گناہ معاف رہتے ہیں, بیماریاں دور رہتی ہیں, کائنات مسخر رہتی ہے, اپنے پرائے کے دل میں محبت پیدا ہوتی رہتی ہے, اور اس کے وافر رہتا ہے. اور جو بندہ دعائیں بھی کرے اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب اور قبول فرماتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا اجازت مرشد, تصور مرشد, اپنے پیر و مرشد کے حکم سے. اللہ ہم سب کو تصور مرشد, تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم ہو کی ساری منازل مجھے اور ہمارے جتنے مرید ہیں, طالبین ہیں, ہمارا چینل دیکھتے ہیں, ہمارے بیان سنتے ہیں, اللہ آپ کو عطا فرمائے. یہ اس فقیر کی دعا ہے. ہمارے جو بیان دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ ہمارے ہر مرید, طالب یا محبت رکھنے والے بندے کی یہ ساری منازلوں کو اللہ تعالیٰ ہفتے اندام کو روشن کرے اور منازلوں کو طے کروائے. یہ اس فقیر کی اپنے سب ارادت مندوں کے لیے دعا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.